حدیث: تم پر میرا طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ لازم ہے۔ القرآن: اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی، پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلافات کرو تو اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل لرز گئے۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والا ہی انحراف کرے گا۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تم پر میرا اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور امیر کی اطاعت کرنا، چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مومن نکیل لگے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جدھر اسے لے جایا جائے ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات کا اضافہ کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جو اس کی شایان شان ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جسے اللہ راہ دکھائے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے کام ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اور قیامت دونوں اس قدر نزدیک ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہیں۔ حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کچھ ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا، لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آتی تو اس نے کہا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، کہنے کو تو میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس طرح کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھائے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ